أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین، یہ ہمارے قرآن ایکسپلورنگ سیریز کی 11ویں ایپیسوڈ ہے، جس کے اندر ہم 11واں پارہ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں 11ویں پارے کا جو سرسری جائزہ ہے اس میں، تو اس پارے کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک میں سورہ توبہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے، اور دوسرے میں سورہ یونس جو ہے وہ مکمل ڈسکس کی گئی ہے۔ جو سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ہے، جس طرح آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے جو لاسٹ ہمارا پارہ تھا، پارہ 10، اس کے اندر دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر منافقین کی مذمت کی گئی تھی جب وہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں اور منافقین کے درمیان جو امتیاز تھا وہ ہوا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد پھر فردر جو مومنین کی مذمت کی گئی اور مومنین کی منافقین کی مذمت کی گئی اور مومنین کی 9 صفات یہاں پر فردر جو ہے وہ مینشن کی گئی ہیں۔ فردر مور اس کے اندر غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے جو 3 مخلص صحابہ تھے ان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، ان کا کون کون تھے اور وہ پھر فردر ان کی کیسے توبہ قبول ہوئی۔ تو سورہ توبہ کے اگر اس میں دیکھیں تو منافقین کی مذمت، اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کو اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد زرار بنائی تھی، اللہ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ یہ پہلی مسجد تھی جس کو جلانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مومنین کی جو 9 صفات ہیں اس میں ہیں، یہ پہلے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادات کرنے والے ہوتے ہیں، حمد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک کاموں کا حکم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے منع کرنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ یہاں پر اپنے آپ کو جج کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر یہ 9 صفات ہیں۔ اگر ہیں تو آپ مومنین میں سے ہیں، اگر نہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے آپ کے اندر یہ کچھ تبدیلیاں لائیں جس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ، ہم توبہ تو کر ہی سکتے ہیں، ہم صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہیں، ہم استغفار کرتے رہیں، ہم توبہ کرتے رہیں، یہ کچھ نہ کچھ تو ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر بری باتوں سے منع کر سکتے ہیں ہم، یہ ایزی چیز ہے۔ اگر فار ایگزامپل ہم کرنا چاہیں تو نیکی کا حکم دے سکتے ہیں، کسی کو نماز پڑھنے جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لیتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو سجدہ کرنے والے ہیں، سجدے زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم زور رکوع کریں، سجدے کریں، یہ سالے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر الراکعین، جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، جو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے اندر جو شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ تھے ان کے اندر حضرت کعب بن مالک تھا، حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مرہ بن ربیع، ٹھیک ہے؟ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا اور پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی وحی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ سورہ یونس میں 4 باتیں ڈسکس کی گئی ہیں: توحید، رزاق ہے اللہ، مالک ہے، خالق ہے، ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد رسالت کے اس زمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، ہارون، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں، ان کو ہم اگلی اس میں دیکھتے ہیں۔ قیامت کا ذکر ہے یہاں پر کہ روزے قیامت سب کو جمع کیا جائے گا، کفار کو اس کے اوپر یقین نہیں تھا تو اس کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ بڑی دانائی کی کتاب ہے اور روشن کتاب ہے، یہ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دینے والی، ظلمت کے اندھیروں کو ختم کر کے نور کے اجالوں میں لانے والی یہ کتاب ہے۔ اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، کیونکہ ہم نے بتایا ہے کہ اس کے اندر تقریباً حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح اور حضرت یونس علیہ السلام، ان کے 4 کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی، لیکن کچھ لوگوں نے مانی، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور پھر وہ کشتی لے کے کوہ جودی تک آئے اور باقی جو تھا جتنے بھی سب نافرمان تھے وہ پانی میں غرق کر دیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈسکس کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہیں اور سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل کے اوپر نعمتوں کا آغاز تھا۔ فردر مور اگر دیکھیں تو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے جن کے نام پر یہ صورت ہے، اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن کے اندر 4 جگہ لیا گیا: سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ یونس میں اور سورہ صافات میں۔ صراحتاً یونس ہے اور 2 جگہ ان کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے صاحب الحوت و ذو النون۔
ان کی صفات کا متعلق یہ بات کیا گیا۔ اس حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے دو رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے، اور دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ و استغفار کرنا۔ سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ یہ پہلے نبی تھے جو کہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوی کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے، ٹھیک ہے، اور یہ جب چھوڑ کے چلے گئے اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 دن کے لیے مچھلی کے، یہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا تو یہ ان کی اس کوتاہی کی سزا ہے۔ ویسے تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو اسکالرس کہ یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن کا رہنا حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر آزمائش تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم سے وہ نا امید ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح و سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کے قوم کے مرد، عورتیں اور بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے، انہوں نے آہوزاری اور توبہ استغفار کیا شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو عذاب تھا وہ ٹل گیا۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تھا جس کو حضرت یونس کی جو سورہ ہے سورہ یونس ہے اس کے اندر ڈسکس کیا گیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پارے میں، ٹل دین تھینک یو، اللہ حافظ۔